آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں میاں نواز شریف چیمبر آف کامرس سے خطاب کریں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی دعوت کا جو آپ نے مجھے دی ہے یہاں سیالکوٹ چیمبر میں آنے کی۔ میں خواجہ محمد آصف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں نے یہ آتے ساتھ ہی باہر سے آتے ساتھ ہی اس خواہش کا اظہار خواجہ صاحب سے کیا تھا اور خواجہ صاحب نے بڑی خوشی کے ساتھ آمادگی کا اظہار کیا اور واقعتاً میں یہاں آنا چاہتا تھا۔ مجھے سیالکوٹ شہر سے بہت پیار ہے، اس ضلع سے بہت پیار ہے اور یہاں کے لوگوں سے بڑا پیار ہے۔ اور آپ ان الفاظ میں سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے خواجہ محمد آصف صاحب سے بڑا پیار ہے۔ میرے بچپن کے ساتھی اور کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے، گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے تھے، تو وہاں سے ہماری دوستی تعلق شروع ہوا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک قائم و دائم ہے۔ اور میں محترم خواجہ محمد صفدر صاحب کا بہت ان سے پیار کرتا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت آج تک بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ میری۔ تو ان کے فرزند ارجمند خواجہ محمد آصف بھی انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے ملک کی بھی، اپنے شہر کی بھی، آپ سب لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور جو ہو سکتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھ سے بھی جو مدد ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی وہ میں نے کی۔ اور یہ جو ابھی لاہور سیالکوٹ یا سیالکوٹ لاہور جو موٹر وے کہتے ہیں، یہ موٹر وے تو نہیں ہے، ہائی وے اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو واقعتاً ایک موٹر وے بننا چاہیے تھا اور مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ آج پہلی دفعہ اس پہ میں نے آج سفر کیا ہے اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس طرح کی ہائی وے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ جو ہے نا وہ اس کو بھی بہت ہی آگے ہونا چاہیے اس مقام سے جس پہ آج کھڑا ہے۔ تو سیالکوٹ صاحب میری جو ایک خاص تعلق اور محبت ہے وہ آج مجھے کھینچ کر لایا ہے آپ کے پاس، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری محبت کا رشتہ انشاءاللہ آپ کے پاس رہتی زندگی تک یہ قائم رہے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور ابھی جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا مالک صاحب نے کہ سیالکوٹ کی اگر ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا ہے تو یہ کام کرنے ضروری ہیں، جس میں جیل کو بھی شامل کر لیا انہوں نے کہ اس کو بھی شفٹ کیا جائے۔ جب تک اس کو شفٹ نہیں کریں گے تو یہاں ہم اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل نہیں کر پائیں گے۔ تو جیل آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی جیل کیسی ہوتی ہے، اور آپ کے وزیر اعظم نے جیل دیکھ لی ہوئی ہے نا، ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ دیکھی، ایک دفعہ تو 14 مہینے دیکھی ہے، ایک دفعہ ایک سال دیکھی ہے، اور ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ جیل کیوں دیکھنی پڑی۔ تو بہرحال خواجہ صاحب بھی جیل دیکھ چکے ہیں، یہ بھی کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج تک یہ کیوں جیل میں گئے، اور یہاں پہ ڈار صاحب تو جیل میں نہیں گئے۔ وہ بھی سمجھ نہیں آئی کیوں گئے۔ آصم اقبال جیل گئے ہیں، سمجھ نہیں آئی کیوں گئے۔ پرویز صاحب آپ تو نہیں گئے؟ ابھی گئے 4 دفعہ گیا ہوں۔ اچھا جی، مریم نواز شریف جیل میں گئی ہیں اور پھر نیب کی کسٹڈی میں رہی، کوئی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں تھا
کوئی نہ وزیر تھی، نہ مشیر تھی، نہ کوئی سرکاری عہدے پہ فائز تھیں، لیکن جیل ان کو بھی جانا پڑ گیا. اور ہمارے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی ابھی میری نظر میں تو نہیں ہے، لیکن جو جیل بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی قصور کے جیل سے ہوئے ہیں. تو پہلی دفعہ تو میں ہائی جیکنگ کیس میں جیل میں گیا تھا، اور وہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا. تو اس کے نتیجے میں مجھے عمر قید دے دی گئی، اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ میں ہائی کورٹ سے مجھے سزائے موت ہو جائے. یہ 1999 کی بات کر رہا ہوں میں. سن 2000 میں کراچی ہائی کورٹ سے مجھے بڑی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ مجھے کیپٹل پنشمنٹ ملے. اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا تو نہیں ہوا، لیکن کوشش بہت بھرپور کی گئی تھی. تو ملک صاحب، میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان باتوں کی وجہ سے آپ کا جو پوٹینشیل جو یہاں پہ ہے ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا، ایکسپورٹس کو ڈبل ٹرپل یا کئی گنا کرنے کا عزم پورا نہیں ہو سکا. اگر 1990 میں 1990 میں آپ مجھے 1984 لے گئے پیچھے، جب آپ نے کہا فرمایا کہ میں نے ایز چیف منسٹر پنجاب زمین جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دی تھی میں نے چیمبر کے لیے. میں یہ آپ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں اور کرنی بڑی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اسٹیبلٹی کا ہونا بہت لازمی ہے، اور آئین کی پاسداری بہت لازمی ہے. اور پاکستان کے اندر ایک اچھا ہمارا جو ہے ایک جامع قسم کی پالیسیز تبھی بنے گی، عمل تبھی ہوگا جب سارے باقی معاملات ٹھیک ہوں گے. ہم نے اپنے تو بھی آنےسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ہی کلاڑا مارا ہے. ایک اچھے بھلے چلتے بس ہنستے بستے ملک کو اگر اس طرح سے ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو پاکستان میں جو ہے وہ ہر وقت گالی گلوچی کرتے رہیں گے، اپنا دل کا بڑاس بغض نکالتے رہیں گے، منافقتیں ہوتی رہیں گی، اور اس کے بعد تو کون ہے، تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا، اوے تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا. اور آپ کو یاد ہے جب میں وزیر اعظم تھا، یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں میں، تو دھرنوں میں کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے بالکل باہر ہی دھرنا ہو رہا تھا وہاں پہ، تو میں اندر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ کہ اس بندے کو نواز شریف کو اس کے گلے میں رسا ڈال کے کھینچ کر لائیں گے یہاں وزیر اعظم ہاؤس سے. یہ ہمارا تو معاشرہ ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا. اسپیڈ اپنی بڑھانی پڑے گی ہمیں کیچ اپ کرنے کے لیے باقی دنیا. تو اس کے لیے وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو، سمجھدار گورنمنٹ ہو، اور سمجھدار لوگ ہوں جو پاکستان کی قیادت کر رہے ہوں، اپنے معاشرے کو اچھا سبق سکھائیں، اچھی باتیں سنائیں، اچھا جھوٹ نہ بولیں، منافقت نہ کریں، اور خامخواہ کی باتیں نہ کریں، کام کے اوپر توجہ دیں، اور پھر اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کریں، اپنے معاشیات کو ٹھیک کریں، اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں، اپنی پاکستان کے اندر جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، جو نوجوان نسل جو ہے، اس کو صحیح راہ پہ لگائیں، گھر کے اندر اچھی ٹریننگ دیں، ان کی اچھی گرومنگ کریں، تب جا کے ہم اپنا منزل حاصل کر سکتے ہیں. 22% پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں. بتائیں ذرا. ایکسپورٹ ری فائنانس 19%. ہمارے زمانے میں 3% تھا، اور ہمارے زمانے میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 5.25 تھا. شاید صاحب نے 6.5 میں چھوڑا. تو ذرا مجھے بتائیں آپ، اسی سے ذرا آپ اندازہ لگا لیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں تھے اور یہ ہمیں کہاں لے گئے. آج 50,000 روپے مہینہ کمانے والے بندے کا گزر اوقات ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا.
بالکل میں بالکل بتا رہا ہوں، میں نے آتے ساتھ ہی یہاں ہر چیزوں کے ریٹس چیک کیے، سبزی، دالیں، گھی، گوشت اور مرغی اور بجلی، اسکولوں کے فیس، کپڑوں کے، بچوں کے کپڑے جو ہے وہ ان کے یونیفارم کے پیسے، جوتوں کے پیسے، نہیں کر سکتا گزارا. مان لیں 1 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے تو نہیں گزارا ہوتا. اگر 4 بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، ماں باپ بھی ہیں، کیسے گزارا ہو؟ تو یہ اپنا جو ہے وہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور 100 بندے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے تھے ان دھماکوں میں، تو ان کو ختم کیا ہم نے. ان دھماکوں کو، اس دہشت گردی کا قلعہ کما کیا ہم نے اللہ کے فضل و کرم. تو رد الفساد ہم نے ایک شروع کیا، اس کے اندر اپنا بھرپور طریقے سے ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، امن قائم ہوا. اس کے بعد پھر سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس پچھلے دور کے اندر ہم اپنا سی پیک کو ہم لے کے آئے، اور چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پہ جب بھرپور طریقے سے دھرنے ہو رہے تھے، ادھر دھرنا ہوا، اسی سڑک سے چائنیز پریزیڈنٹ نے بھی گزرنا تھا. تو وہ ہم دیکھیں ان دھرنوں کے باوجود ہم نے کام کیے اور ہم نے اپنے ہدف پورے کیے. ملک 5.8% GDP پہ چلا گیا. ہمارا جو رفتار ہے ترقی کی، سب سے زیادہ وہ سب ڈار صاحب یہاں تشریف فرما ہے، سب سے زیادہ پاکستان کے تاریخ میں جو ریزروز تھے فارن ایکسچینج کے اس زمانے کے تھے، لوئسٹ پالیسی ریٹ تھا ہمارا 5% تھا، 5.5% ہمارا پالیسی ریٹ تھا. 3% تھا ہمارا ایکسپورٹ ری فائنینس، 3%. آپ ایکسپورٹ ری فائنینس کو کافی استعمال کرتے ہوں گے یہاں پہ. 3% تھا. اور اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہے تھے. پاکستان کے بارے میں کیا ورلڈ بینک اور کیا IMF یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اگلے چند سالوں میں ترقی یافتہ ترین ملکوں میں شامل ہو جائے گا. تو یہ دور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جن میں نوجوانوں کی بھی بات کر رہا تھا جو 1990 میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے بھی اس دور کو دیکھا. تو ایک یعنی پاکستان کے اندر پاکستان ایک ترقی کی مثال بن چکا تھا. لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. ہم نے آ کے اپنے اس 4 سالہ دور میں، میں 4 سال رہا، 2017 سے لے کر 2018 تک ہماری گورنمنٹ تھی، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھی. کیونکہ جب ایک گورنمنٹ کو آپ بالکل اکھاڑ دیتے ہیں اس کے پاؤں، تو پھر وہ پھر گورنمنٹ نہیں رہتی. تو 2017 تک جو گورنمنٹ تھی ایک بہترین گورنمنٹ چل رہی تھی، ایک ہنستا بستا پاکستان تھا. سی پیک میں جس میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں کہ جی یہ مسٹر پرائم منسٹر مجھے کہنے لگے دس از اے گفٹ فرام چائنا ٹو یو مسٹر پرائم منسٹر، ٹو یو. تو انہوں نے یہ کہا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پریزیڈنٹ کلنٹن نے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے 1998 میں، مجھے کہنے لگے آپ دھماکے نہ کریں، وی ول گیو یو $5 بلین. انہوں نے کہا کہ ہم پیکج بنا رہے ہیں، $5 بلین ہم آپ کو کیش دیں گے. اس میں اور بھی بڑی چیزیں شامل تھیں. تو ہم نے جو ہے نا وہ دھماکوں کو ترجیح دی. ہم نے $5 بلین کو ترجیح نہیں دی، اور ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گے. اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو دفاعی میدان میں جو ہماری خدمت ہے، اسی وجہ سے آپ کا کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اگر ہم نے کیا ہوتا تو آپ جانتے ہیں، آپ یہ پورا ملک جو ہے وہ پہلے 3 جنگیں لڑ چکا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ کبھی کوئی جنگ جیسے حالات کو دوبارہ پائے. لیکن پاکستان، اور پھر آپ مجھے بھی بتائیں نا جی، وہ آپ جانتے ہیں کہ جو کس ٹون میں ہمارے ساتھ بات کی جاتی تھی اس وقت دھماکوں سے پہلے، اور پھر دھماکوں کے بعد کیا کس ٹون میں ہم سے بات کی. اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی پاکستان آئے اور آ کے لاہور اکارڈ پہ دستخط کیے، اور اس میں کہا جی ہم کشمیر کا مسئلہ بھی ہم بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے. پھر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آئے تو پھر مودی صاحب ہمارے پاس لاہور میں
وہاں گھر ہمارے تشریف لائے. تو ایک ہمارے دور میں فورن ریلیشنز کے فرنٹ پر بھی ماشاءاللہ بڑی کامیابیاں ہیں. ابھی میں نے آپ سے اکنامک فرنٹ کی بات کی ہے, ڈیفنس فرنٹ کی بات کی, فورن ریلیشنز کی بات بھی میں کر رہا ہوں. فورن پالیسی بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی کامیاب رہی. مجھے بتائیں کہ کسی اور کے زمانے میں یا پاکستان میں ایک ایسا بندہ ہمیں تو فارغ کر دیا, ایک ایسا بندہ لا کے بٹھا دیا جس نے قوم کا بٹھا بٹھا دیا, انڈسٹری کا بٹھا بٹھا دیا, اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا, فورن ریلیشنز کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے اقتصادیات کا بٹھا بٹھا دیا, معاشرت کا بٹھا بٹھا دیا, معاشی حالات کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے جو ہے وہ کلچر کا بٹھا بٹھا دیا. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. لایا گیا تھا, وہ خود نہیں آ سکا, وہ اس کو لایا گیا تھا. خود وہ ہم سے الیکشن جیتنے کی اللہ کے فضل و کرم سے سخت نہیں رکھتا تھا, لیکن ہمیں گرایا گیا, اس کو لایا گیا, اور اس نے آ کے ملک کا کیا حشر کیا آپ نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر. مجھے بتائیں کہ آج بھی پاکستان اسی کے نتائج بھگت رہا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دیکھیں. مجھے یہ بتا, میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب آپ کوئی کسی چیز کو, کسی پروگرام کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, کسی کے ٹینیور کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, اور بیچ میں کوئی کلہاڑا چلا دیں گے, تو کس طرح سے پھر ملک ترقی کرے گا. یہاں سیالکوٹ کی بات ہو رہی, میں ملک کی بات کر رہا ہوں. ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ تو یہ تو اپنا ملک کی بات کر رہا ہوں. ایک فیملی آگے نہیں بڑھتی جہاں یہ پھوٹ پڑ جائے یا ٹانگ کھینچی جائے دوسرے کی, جہاں لڑائیاں ہو جائیں. تو گھر کیسے چلتے ہیں؟ ایک بزنس آرگنائزیشن کیسے چل سکتی ہے؟ نیشن اور ملک تو بہت بڑی بات ہے. تو اس میں تو ذرا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے اسٹیبلٹی بہت ہی ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ پالیسیز جو ہیں یہ اگلے 20, 30, 40 سال کے لیے یہی پالیسیز رہیں گی. تو دیکھیں ملک کس طرح سے پھر وہ دوڑے گا. لیکن اس دوڑنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. آج ہم جن سے بہت آگے تھے, ہم آج ان سے بہت پیچھے ہیں, اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہوئی ہے. اور یہاں کے وزیر اعظموں کو کبھی جیل دیکھنی پڑتی ہے, کبھی پھانسی دیکھنی پڑتی ہے, کبھی یہاں پہ جلا وطنی دیکھنی پڑتی ہے, اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یہ بہت سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں. اور 2018 میں ہم الیکشن جیت چکے تھے. 2018 کی بات کر رہا ہوں میں. بڑے الحمدللہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میرے دائیں خواجہ آصف صاحب ہیں, ایک چیز کو سمجھتے ہیں. RTS بند کرنے کے باوجود ہم پھر بھی پنجاب میں نہیں آ رہے. پنجاب میں ہم وی ور دا لارجسٹ سنگل پارٹی ان پنجاب, لیکن ہمیں ہماری گورنمنٹ بنانے سے ہمیں محروم کر دیا گیا. ہوائی جہاز کبھی ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے, کبھی ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے, اور سب کو پکڑ دگڑ کر ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کو ایک جو ہے وہ جوڑ دیا گیا آپس میں کہ بھی آپ مسلم لیگ نون کے خلاف آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے. اور وہ جو چوٹوں کا مربع تھا اس کو جوڑ کے تو ایک گورنمنٹ یہاں پہ کھڑی کر دی گئی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود RTS کو بند کرنے کے باوجود اس وزیر اعظم کو صرف 4 ووٹ کے مارجن سے اسمبلی نے منتخب کیا, جس میں MQM کا ووٹ بھی شامل تھا, جس میں باپ پارٹی کے ووٹ بھی شامل تھے, جس میں اور لوگوں کے ووٹ بھی شامل تھے. تو RTS بند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ 48 آورز 56 آورز جو ہے نا وہ کیوں جو ہے وہ رزلٹ جو ہے نا اس کو روکا گیا کہ وہ اس وقت بکسوں کے اندر کسی سے نکالے گئے ووٹ اور کسی اور کے دوسرے بکسے میں ڈالے گئے. یہ تھی وجہ. تو اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. ادھر الیکشن ہو رہا تھا, میں جیل میں تھا, مریم نواز شریف جیل میں تھی, اور الیکشن والے دن ہم جیل میں تھے. تو
یہ سب باتیں ریکارڈ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ جی ہم ایکسپورٹ کو دگنا کر دیں گے، آج پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں، آپ یقین مانیں اگر 1990 کا مومنٹم رہتا آج ہماری ایکسپورٹس منیمم $300 بلین سے زیادہ ہوتی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی. عام آدمی بجلی کا بل بھی دیتا تھا، عام آدمی جو ہے وہ موٹر سائیکل سے کار خریدنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا، اور سائیکل پہ جانے والا موٹر سائیکل خریدنے کی تیاری کر رہا تھا. جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھے، چھوٹی موٹی قطع زمین لے کے گھر بنانے کا سوچ رہے تھے. اور پھر کسی کو اپنی روزی کا فکر نہیں تھا. غربت یقیناً ہمارے ملک میں ہے اور وہ تھی، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے حکومت بھرپور اقدام کر رہی تھی. اسی طرح بھی چائنا میں بھی کہیں ابھی غربت ہے، ابھی انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی تھی. کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم بھرپور محنت کر رہے تھے، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نمایاں کام کر رہے تھے. اور کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے تھے. ہم اپنا جو کھاد ہے، یوریا ہے، ان کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی تھی. ان کے لیے ایک پیکج بنا کے ان کو ہم دے رہے تھے تاکہ ہماری جو زراعت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کرے اور کسان بھی ترقی کرے. کسان ترقی کرے گا، تاجر ترقی کرے گا، صنعتکار ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. میاں نواز شریف سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس سے گفتگو کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیالکوٹ کے لوگوں سے مجھے بہت محبت ہے. خواجہ آصف کا ذکر کرتے ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف میرے بچپن کے ساتھی ہیں، ہم نے بہت سے اتار چڑھاؤ اکٹھے دیکھے. خواجہ آصف کے لیے میرے دل میں خاص جگہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ اچھے خاصے چلتے ہوئے ملک کو ترقی کے سفر کو روک دیا گیا، خراب کر دیا گیا، نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دی گئی. اور سیالکوٹ کی برآمدات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ کی برآمدات کو دگنا ہونا چاہیے. پہلی بار ان کا کہنا تھا کہ میں طیارہ سازش کیس میں جیل گیا تھا اور صبح میں وزیر اعظم تھا جبکہ شام میں ہائی جیکر بن گیا تھا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کے ترقی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑ کر گئے تھے، جہاں پر اس سفر کو روک دیا گیا تھا. عام آدمی کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج ایک عام آدمی اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر پا رہا، اپنا گھر نہیں چلا سکتا. اگر آپ کے فیملی ممبرز اور آپ نے اپنے گھر میں بچوں کی فیسیں دینی ہیں، آپ کے والدین بھی ہیں، تو آپ ان کے اخراجات نہیں اٹھا پا رہے ہیں. میاں نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. لوگ جس طرح سے مہنگائی سے متاثر ہیں، آج 50,000 روپے کمانے والا بھی اپنا گزارا نہیں کر پا رہا ہے. میاں نواز شریف اس وقت سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس کے وفد سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ کی برآمدات کو دو گنا ہونا چاہیے. امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی اور آج مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے. لوگوں کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.